الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مسئلہ رفع الیدین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں، آج کے درس میں مسئلہ رفع الیدین حقائق اور دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رفع الیدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے بلند کرنے کو، اٹھانے کو۔ نماز میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے۔ شروع سے لے کر آج تک اس مسئلے میں اختلاف رہا، اور اختلاف کی وجہ وہ دلائل کا آپس میں تعارض ہے۔ روایات اور دلائل کے تعارض کی وجہ سے یہ مسئلہ مختلف فی رہا، حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم، ان کے درمیان بھی یہ مسئلہ مختلف فی رہا۔ چاروں اماموں میں سے جو ائمہ متبوعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جن کی پوری امت نے مسائل فرعیہ اور اجتہادیہ میں تقلید کی ہے، ان میں سے دو بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وہ ترک رفع یدین کے قائل ہیں، اور آج تک ان کے متبعین وہ ترک رفع یدین پر ہی عامل ہیں۔ یہ دو بڑے امام، ان کا موقف یہی ہے کہ راجح روایات کی روشنی میں نماز میں رفع یدین نہ کرنا یہ راجح ہے، اور نہ کرنا ہی مسنون ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وہ رفع یدین کے قائل ہیں۔ تو ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف اسی وجہ سے واقع ہوا کہ دلائل میں بظاہر تعارض تھا، اس تعارض کی وجہ سے اختلاف واقع ہوا۔ تو یہ کوئی مسئلہ آج کا اختلافی نہیں ہے، یہ شروع سے اختلافی رہا۔ اگرچہ یہ مسئلہ فروعی ہے، لیکن ہمارے اس دور میں غیر مقلدین زمانہ نے اس مسئلے کو ایک اصولی مسئلے کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس مسئلے کو اپنے مذہب کی اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ اگر 100 بندے نے غیر مقلدیت قبول کی ہے، تو ان میں سے 90-95% تقریباً لوگ وہ ہوں گے جن کو مسئلہ رفع الیدین کی وجہ سے پھسلایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تو جو رفع یدین نماز میں نہیں کرتے ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اس طرح کے فتوے داغ کر ان کو اہل سنت کے جو احناف کے موقف سے پھسلایا گیا۔ تو اس مسئلے کی انشاءاللہ آپ دلائل کی روشنی میں وضاحت ملاحظہ فرمائیں گے۔ اختلاف کیوں واقع ہوا؟ اختلاف واقع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے دلائل کا تعارض، آپس میں دلائل ٹکراتے ہیں۔ احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق جن روایات میں رفع الیدین کرنے کا بیان ہے، ان روایات میں شدید اضطراب موجود ہے، اور دیگر دلائل کی روشنی میں وہ مرجوح اور غیر معمول بہی روایات ہیں، اور جن سے ترک ثابت ہے وہ روایات معمول بہی اور راجح روایات ہیں۔ تعارض، اچھا، وہ جو اضطراب ہے، وہ اضطراب کس کو کہتے ہیں؟ اضطراب کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذرا آسان لفظوں میں وضاحت آپ ملاحظہ فرمائیں، وضاحت سنیں کہ اضطراب کا آسان جو اس کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ دلائل اور وہ روایات بے چینی کا شکار ہیں جن روایات سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت ملتا ہے، ان میں بے چینی ہے
اور ان کے مضمون میں مطابقت نہیں ہے، یعنی کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، تو ان دلائل کی وجہ سے اس تعارض اور اس اضطراب کی وجہ سے ائمہ متبوعین میں سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے ان روایات کو مرجوح اور دوسری کو راجح قرار دیا۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جاتی ہیں، حضرت مالک ابن حویرث سے، وائل ابن حجر سے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو روایت پیش کی جاتی ہیں، ان روایات میں اضطراب کس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کی وضاحت سے اس بات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھیں گے کہ ایک یہ بھی تصور دیا جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر یہ بات جو ہے نا وہ ان کو زبردستی اس پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ جو کچھ صحیح بخاری اور مسلم میں آ گیا ہے بس اس کو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے اور دیگر دلائل کی طرف نظر نہیں کرنی، جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ احناف دلائل تمام کو دیکھتے ہیں اور تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد جو اس کا نتیجہ مقال معال اور انجام جو ہوتا ہے اس نتیجے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت احناف کی خصوصیت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک روایت کسی حدیث کی کتاب میں آ گئی اور بس اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دیگر جو دلائل ہیں ان کو پس پش ڈالا۔ تو جو رفع یدین کے قائلین خصوصاً غیر مقلدین ہمارے جو خطے میں ہمارے زمانے اور ہمارے دور میں ہمارے خطے میں رہتے ہیں، وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو بخاری شریف میں آ گیا صحیح مسلم میں آ گیا بس اسی پر عمل کیا جائے گا، حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے، نہ ہی محدثین کا ضابطہ ہے اور نہ ہی فقہاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسی پر مصر ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں آ گیا اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو مثال کے طور پر میں چند اس پر مثالیں پیش کروں گا تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھائی جو بخاری اور مسلم میں آ گیا اسی پر عمل نہیں ہے، بلکہ ہم دیگر دلائل کو دیکھ کر روایات میں تطبیق کریں گے اور جو تطبیق کے بعد نتیجہ نکلے گا اس پر عمل کریں گے۔ اس میں سے پہلی مثال یہ ہمارے پاس صحیح بخاری شریف موجود ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 224، 25 اور 226 ایک باب قائم کیا ہے، باب البول قائما وقاعدا۔ باب کا عنوان ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں بس بخاری شریف پر عمل کرنا اور باقی دیگر روایت کو چھوڑ دینا ہے۔ بخاری میں جب آ گیا تو بخاری میں جو امام بخاری روایات لے کے ہیں ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اب باب کا تقاضا یہ تھا کہ امام بخاری اس بات کے تحت وہ روایات لے کر آتے جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا، لیکن امام بخاری نے ایسا نہ کیا۔ امام بخاری اس بات کے بعد 3 احادیث لے کر آئے ہیں حضرت حذیفہ سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی سے، 224، 225 اور 226 نمبر حدیث۔ اور ان تینوں احادیث میں امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ان تینوں احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے۔ باب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان بھی آتا اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان بھی آتا، لیکن تینوں احادیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یا ہے لیکن امام بخاری کو نہ مل سکی، یا یہ کہ امام بخاری کے میرٹ پر اور جو ان کا ایک اسلوب اور ان کا ایک ضابطہ تھا اس ضابطے کے مطابق ان کو کوئی صحیح حدیث نہ مل سکی۔ ظاہر تینوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ تو آیا ہم صحیح بخاری ہی پر رہیں گے یا آگے بھی جائیں گے اور صحیح بخاری کے مطابق ہی رہ کر اسی پر عمل کریں گے؟ تو پھر غیر مقلدین کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں تو تینوں حدیثیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ہیں، کوئی ایک حدیث بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب دیگر کتب احادیث کو دیکھا تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے
सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सनद सही के साथ इस हदीस को बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिक़ूहु। फरमाया जो तुम्हें ये हदीस बयान करे और जो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, फला तुसद्दिक़ूहु, उसकी तस्दीक ना करो, उसकी बात की तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला काइदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैठ कर ही पेशाब फरमाया करते थे। तो अब बुखारी की उन तीनों अहादीस पर अमल नहीं होगा, बल्कि जामे तिरमिज़ी की सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली हदीस पर अमल होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर ही पेशाब फरमाते थे। तो अब जो ये राशि लगाते हैं कि बस सही बुखारी से जो आ गया, सही बुखारी में जो आ गया बस उसी पर अमल करना, आगे नहीं जाना, तो उनके मुताबिक तो ये बनता है कि सारी उम्मत जो खड़े होकर पेशाब करे, हालांकि उम्मत ने ऐसा नहीं किया। और एक सादा से आम इंसान को भी आप पूछ के देख लें कि भाई खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है या बैठ के, तो यही कहेगा कि बैठ के पेशाब करना सुन्नत है, जबकि सही बुखारी में तीनों हदीसें खड़े होकर पेशाब करने के बयान में। दूसरी मिसाल, इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ में बाब कायम किया है, बाब शुर्बे काइमन, खड़े होकर पानी पीने का बयान, खड़े होकर पानी पीने का बयान। और हदीस नंबर 5615, 5616 और 5617, तीन अहादीस इमाम बुखारी ने जिक्र की हैं और तीनों अहादीस में ये बाब कायम करके इमाम बुखारी ने ये जरा कवर कर दें। ये इमाम बुखारी ने बाब कायम करके तीन अहादीस बयान की और तीनों अहादीस में खड़े होके पानी पीने का बयान है, बैठ के पानी पीने का किसी एक हदीस में सराहतन बैठ के पानी पीने का बयान नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि खड़े होके पानी पीना सुन्नत बन गया और खड़े होके पानी पीना ही सुन्नत बनेगा और बैठ के पानी पीना सुन्नत के मुताबिक नहीं ठहरेगा, ये हरगिज मतलब नहीं। बल्कि आप दीगर अहादीस की तरफ जाएं, सही मुस्लिम शरीफ उठा के देखें तो सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सनद सही के साथ सही मुस्लिम में अहादीस सही मौजूद है, बयान मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से रोक दिया, मना कर दिया। और हजरत अनस बिन मालिक से ही रिवायत है कि बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सही मुस्लिम में कि कोई बंदा अगर भूल कर भी खा पी ले तो उसे चाहिए कि वो क्या कर दे, खड़े होके भूल के खा पी लेता है तो उसे चाहिए वो क्या कर दे। तो यहाँ तक हदीस मौजूद है, लिहाजा सही मुस्लिम की उन अहादीस को देखा जाएगा और दीगर अहादीस को देख कर ही फैसला किया जाएगा कि बैठकर खाना पीना ही मसनून है। यही अहादीस सहीह से जो वो राजे मुअक्किद है। तो अब ये जो कहते हैं कि भाई सही बुखारी में आ गया, तो भाई सही बुखारी में है तो दूसरी रिवायत क्या, बुखारी शरीफ लिखे जाने के बाद जो इमाम बुखारी के असातिज़ा ने किताबें लिखी हैं, जिस तरह मुअत्ता इमाम मालिक है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, क्या बुखारी शरीफ लिखे जाने के बाद वो सारी किताबें कल अदम हो गई और क्या उन पर सब किताबों पर जो है वो उनको फारिग कर दिया जाए? बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात नहीं है और उम्मत में से किसी एक फकीर किसी मुहद्दिस ने ऐसी बात नहीं की। हमेशा जो है वो दलाइल तमाम को देखकर जो है वो फैसला किया जाता है। तो अहनाफ की यह खुसूसियत है कि वो तमाम दलाइल को देखकर फैसला करते हैं। हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक जो रिवायात रफ़ुल यदैन के सिलसिला में पेश की जाती हैं उनमें से जो सबसे पहली रिवायत है वो है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि सही बुखारी शरीफ में 735 नंबर से शुरू होती है और एक हजरत मालिक बिन हुवैरिस से और बाकी 739 नंबर तक सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रफ़ुल यदैन के बारे में हदीस मौजूद है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही बुखारी की हदीस और मुस्लिम शरीफ में और अबू दाऊद वगैरह में भी रिवायत हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में रुकू जाते, रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन फरमाते
اور 739 نمبر میں جو حدیث میں الفاظ ہیں اس میں یہ کہ 2 رکعت کھڑے ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے. یہی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری کی سند کے ساتھ جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، امام مالک رحمہ اللہ جب اسی حدیث کو اپنی کتاب میں لے کے آئے موطا امام مالک میں، تو موطا امام مالک کے صفحہ نمبر 61 پر امام مالک نے مالک ان ابن شہاب ان سالم بن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر کان یکبر فی الصلاۃ کلما خفض ورفع، مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما دون ذلک. حضرت امام مالک جب اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کے آئے جو کہ صحیح بخاری میں ہے اور تقریباً اسی سند کے ساتھ امام مالک کے واسطے سے ہی وہ روایت صحیح بخاری میں ہے، تو جب امام مالک اس حدیث کو لے کے آئے تو اس میں 2 مقامات کے رفع الیدین کا ذکر ہے. نمبر 1 نماز کے شروع میں اور نمبر 2 رکوع سے اٹھتے وقت. اور جب یہی روایت حضرت امام مالک کے واسطے سے صحیح بخاری میں آئی تو اس میں رکوع جاتے کا بھی ذکر ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا بھی ذکر ہے. اور آگے حدیث نمبر 739 میں ایک اضطراب یہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت سالم ذکر کرتے ہیں اور دوسری روایت نافع ذکر کرتے ہیں. نافع اور سالم جب حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں تو اس روایت کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے. یعنی نافع اور سالم کوئی مرفوع بیان کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے موقوف. اور جو 739 نمبر حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں میں محدثین کی آراء پیش کروں گا. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو 739 نمبر حدیث ہے 741 نمبر حدیث کے تحت ذکر فرماتے ہیں قال ابو داؤد الصحیح قول ابن عمر لیس بمرفوع، کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جس کی حدیث کی نسبت جاتی ہے عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر سے موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا عمل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اسی طرح اسی بات کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 283 پر بیان کیا. وحقت دارقطنی فی العلل الاختلاف فی وقت ہی برفعہ، کہتے ہیں امام دارقطنی نے اپنی کتاب العلل میں اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف بیان کیا. وقال الاشبہ بالصواب قول عبد الاعلی، کہتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ عبد الاعلی کا قول ہے. وحقل اسماعیلی عن بعض مشایخ ہی، اسماعیلی نے اس بات کو اپنے بعض مشایخ سے حکایت کیا ہے انہ اومع الی ان عبد الاعلی ابطأ فی رفعہ، کہ اس حدیث کا جو راوی ہے عبد الاعلی اس نے اس موقوف حدیث کو مرفوع بیان کرنے میں غلطی کی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کے مرفوع ہونے میں عبد الاعلی سے غلطی ہوئی ہے، لہذا اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے. پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا شدید اضطراب موجود ہے کہ آپ احادیث کی دیگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں. یہ تو صحیح بخاری شریف میں جو روایات موجود تھی، دیگر کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں. یہ فی رفع الیدین بین السجدتین، یہ حدیث نمبر 3، 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کا بیان سند صحیح کے ساتھ. اور یہ وہ سند ہے جس سند کو غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء نے
صحیح تسلیم کیا ہے اس کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں. پہلے روایت سماعت فرمائیں. حدثنا ابو بکر قال اخبرنا ابو اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه اذا رفع رأسه من السجدة الاولى. کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. پہلے سجدے سے سر اٹھاتے اس وقت رفع یدین کرتے. بخاری میں کیا تھا؟ موطا امام مالک میں کیا تھا؟ موطا امام مالک میں تھا کہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے. بخاری میں آیا تو اس نے کہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے. اور جس حدیث میں 2 رکعتوں کے بعد رفع یدین کا ذکر ہے وہ روایت موقوف ہے, مرفوع نہیں ہے. امام ابو داؤد نے فیصلہ کر دیا. اور اب یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب پہلے سجدے سے اٹھتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے. تو لہذا اس میں ایک اور بات آ گئی. اس کے علاوہ المحلہ ابن حزم یہ کتاب ہے اور اس کی سند بھی صحیح. پہلے میں اس کی سند بیان کر دوں. اس کی سند کے بارے میں یہ کتاب ہے نماز نبوی. نماز نبوی ناصر الدین البانی کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 159 پہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ انس ابن عمر, نافع, طاؤس, حسن بصری, ابن سیرین اور ایوب سختیانی سے مرفوعاً ثابت ہے. یعنی سجدوں میں رفع یدین کرنا حضرت انس بن مالک سے, حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضرت نافع, طاؤس, حسن بصری, ابن سیرین اور ابو ایوب سختیانی سے مرفوعاً ثابت ہے. اس کے نیچے یہ دیکھیں 398 نمبر یہ نمبر لگا ہے. اور اسی 398 کے تحت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 106 اسانید صحیح ہیں. یہ جو روایت جو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ابھی پیش کی ہے اس کی سند کے بارے میں غیر مقلد عالم جس کے بارے میں لکھا ہے استاذ العلماء مولانا محمد صادق خلیل, انہوں نے کہا کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں میں رفع یدین بھی ثابت. اب یہ آج المحلہ ابن حزم. ابن حزم کی کتاب المحلہ جلد نمبر میرے پاس ہے 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 10. یہ دیکھیں المحلہ ابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا ہے 10. یہ جو میں نے پہلے دعویٰ اور مقدمہ پیش کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں اضطراب ہے. اضطراب کا مطلب یہ بے چینی ہے, کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے. بخاری شریف کی روایت کی جو جہاں رفع یدین کا ذکر تھا وہ بیان کیا, وہاں تک کہ سجدوں میں رفع یدین نہیں کرتے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کیا ہے کہ سجدہ پہلا کر کے رفع یدین کرتے. اب آج محلہ ابن حزم عن نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده واذا سجد. جب عبداللہ بن عمر سجدہ کرتے وبین الرکعتین اور 2 رکعتوں کے درمیان یرفعهما الى ثدیه اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھاتے. قال علی ھذا اسناد لا داخلۃ فی. ابن حزم نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کی سند میں کوئی مداخلت نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کی سند کیا ہے؟ صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ محلہ ابن حزم احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ہے. اس میں بھی احمد شاکر نے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے. اور اس کے علاوہ شرح مشکل الاثار, یہ ہے شرح مشکل اثار امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 46. عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ورکوع وسجود وقیام. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماز میں رفع یدین کرتے فی کل خفض ورفع, ہر
بیٹھے کے وقت، ہر اٹھنے کے وقت، ہر رکوع کے وقت، وسجود و قیام، ہر سجدے کے وقت، ہر قیام کے وقت، وقعود بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب اس روایت پہ عمل احناف کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ روایت نہایت مضطرب ہے، شدید اضطراب کا شکار ہے۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایات مروی ہیں ان میں کسی میں کچھ اور کسی میں کچھ ہے، یعنی کہیں سجدے میں، کہیں سجدوں کی نفی ہے، کہیں سجدوں کا اثبات ہے، کہیں رکوع کا اثبات ہے، اور کہیں صرف جناب وہ رکوع سے اٹھتے وقت کا اثبات ہے۔ اس طرح یہ روایت شدید بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ اسی طرح سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے مسند حمیدی میں، یہ کتاب المسند امام حمیدی کی، جو امام بخاری کے استاد ہیں، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے امام حمیدی سے لی ہے۔ تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے جو راوی ہیں امام حمیدی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مسند حمیدی، جلد نمبر اس کی 2، صفحہ نمبر 278، 77 سے شروع ہوتی ہے اور 278، اور اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور غیر مقلدین کے جو بہت بڑے عالم ہیں زبیر الزئی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید بن مسلم قال سمعت زید بن واقد يحدث عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا ابصر رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حسبه حتى يرفع يديه، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کسی شخص کو کہ وہ جب نماز میں رفع یدین نہ کرتا، اب ابھی یہاں تک غیر مقلدین پڑھتے ہیں کہ جو رفع یدین نہ کرتا اس کو کینکریاں مارتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رفع یدین نہ کرتا کہاں نہ کرتا، کہاں رفع یدین نہ کرتا تو کینکریاں مارتے؟ کلما خفض و رفع، یعنی جو ہر اونچ نیچ پر رفع یدین نہ کرتا اس کو عبداللہ بن عمر کینکریاں مارتے۔ تو اب یہ ہمارے خلاف پیش کرتے کہ حنفیوں کو عبداللہ بن عمر کی کینکریاں لگے گی، وہ تو غیر مقلدین کو بھی لگے گی، کیونکہ یہ بھی ہر اونچ نیچ کے وقت رفع یدین نہیں کرتے، یہ بھی صرف کرتے ہیں رکوع جاتے رکوع سے اڑتے وقت۔ تو اب اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے کہ عبداللہ بن عمر جو کینکریاں مارتے تھے۔ کس کو مارتے تھے؟ کلما خفض و رفع، جو ہر اونچ نیچ کے وقت رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ ابھی سنتے چلے جائیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے رفع یدین کی، اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ ابھی یہ تو تھا کہ ہر اونچ اور نیچ کے وقت رفع یدین جو نہ کرتا اس کو کینکریاں مارتے۔ ابھی آ جائیں اسی کتاب کے دوسرے صفحے پر، اور یہ کتاب میرے پاس جو مسند حمیدی ہے، یہ مکہ یہ سعودیہ سے چھپی ہے، یہ سعودیہ سے شائع شدہ نسخہ ہے، صفحہ نمبر 277 پہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع یدہ حذو منکبہ، تو کنوں تک ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا أَرَادَ، اور جب رکوع وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب حضور رکوع کا ارادہ کرتے، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے رفع یدین کرتے، اور نہ ہی رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے، اور نہ ہی دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے۔ تو اس حدیث اور دیگر احادیث سے اس روایت کا اضطراب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں، حدیث میں اتنا شدید اضطراب ہے کہ روایتوں کا مضمون آپس میں ملتا نہیں ہے، مضمون کی آپس میں مطابقت نہیں ہے۔ تو جو ایسی روایت ہوتی ہے جس میں اس طرح کا اضطراب ہو، کسی میں کچھ ہو، کسی میں کچھ ہو، کسی میں نفی ہو، کسی میں اثبات ہو، تو اس کو کہتے ہیں مضطرب۔ اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مضطرب روایت ہے، وہ اضطراب کا شکار ہے، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسند حمیدی کے ہمارے پاس مسند ابی عوانہ موجود ہے،
مسند ابی عوانہ میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں. مسند ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رکوع سے اڑتے اور رفع اور سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے. عبارت سن لیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع یدین کرتے، نہ رکوع سے اڑتے وقت رفع یدین کرتے، اور نہ ہی ولا یرفع بین السجدتین اور سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے. لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رفع یدین نہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہاں غیر مقلدین بڑا شور شرابہ کرتے ہیں، اور وہ شور شرابہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو مسند حمیدی اور مسند ابی عوانہ ہے نا، کہتے ہیں اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے، اور نا کا لفظ جو ہے یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے، لہذا اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے. یہ مسند ابی عوانہ ہے اور یہ مسند حمیدی، مسند ابی عوانہ اور مسند حمیدی یہ چھپی ہے سعودیہ سے، اور یہ بھی دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے. دونوں کتابوں میں لا یرفع کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کے میرے پاس قلمی مخطوطے اور قلمی نسخے موجود ہیں جو ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اس کی فوٹو کاپی موجود ہیں، کہ ان ہاتھ کی لکھی ہوئی کاپیوں میں بھی لا کے الفاظ موجود ہیں. ذرا لے کے نسخے دونوں. اس کے لیے ایک اور حوالہ میں پیش کروں گا. غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں بدیع الدین راشدی، ان کے پاس جو مسند حمیدی کا قلمی مخطوطہ نسخہ موجود ہے پیر آف جنڈا، جو قلمی نسخہ اور قلمی مخطوطہ موجود تھا، وہ نسخہ انہوں نے یہاں اس کے جو نا 2 حوالے کوڈ کیے ہیں. پہلے وہ میں نسخہ پیش کروں گا، نسخہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں مسند ابی بکر مسند حمیدی، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے امام بخاری کے استاد امام عبداللہ بن زبیر حمیدی کا، اور یہ وہ مطلوبہ صفحہ ہے جس میں لا کے الفاظ فلا یرفع. یہ لائن لگی، ذرا زوم کر کے دکھا دیں لائن جہاں لگی ہے نا، ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جس میں لا کے الفاظ موجود ہیں کہ رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. یہ پہلا نسخہ ہے اور یہ ہے دوسرا نسخہ. اس میں بھی لا یرفع کے الفاظ موجود ہیں. یہ صفحہ نمبر 111 میں یہ ہاتھ کا لکھا ہوا کلمہ مخطوطہ، اور یہ وہ مخطوطہ ہے جو غیر مقلدین کے عالم زبیر علی زئی کے استاد بدیع الدین راشدی کے پاس نسخہ تھا، اس میں بھی یہی الفاظ تھے. یہ ذرا میں پڑھ کے سنا دوں. کہتے ہیں قال ابو محمد وبقى في نسخة الحمیدی التي بين اظهرنا هكذا حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزهری قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين. یہ پہلی سطر ہے. اس میں بھی لا کے الفاظ موجود ہیں جو کہ مسند حمیدی کا نسخہ پیر آف جنڈا یہ بدیع الدین راشدی غیر مقلد کے پاس موجود تھا، اور اپنے نسخے سے یہ کلمات اور الفاظ ذکر کیے ہیں. لہذا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں رفع یدین کا ثبوت موجود ہے وہاں ترک رفع یدین بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں ثابت ہے. یہاں تک اب عبداللہ بن عمر کی روایت کے اضطراب کے حوالے سے بات پہنچی، اور اس پر اور مزید آپ غور کریں تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، اب اصول تو یہ ہے کہ اگر وہ روایت آخر دم تک ثابت ہو اور اس کا مستحکم اور ثابت ہونا ہی کنفرم ہو تو اس پر عمل آخر دم تک کرنا چاہیے، اس پر عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل کیا ہے، یہ ہے میرے پاس کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1، امام بخاری کے استاد ہیں
اور درجنوں حدیثیں بخاری شریف میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد سے موجود ہیں. اس کے صفحہ نمبر 268 پر مجاہد تابعی حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر وہ نماز میں شروع نماز میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. خود عبداللہ بن عمر نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ ہے مجاہد تابعی عبداللہ بن عمر کے شاگرد. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ ذرا تو کتاب اٹھا دیں. امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں بھی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ذکر کیا. حدثنا بن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. مجاہد فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، صفحہ نمبر 147. حضرت عبداللہ بن عمر نماز کے شروع کے علاوہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ ذرا کور کر کے دکھا دیں. اور اس حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا. امام ترکمانی نے السنن الکبریٰ بہقی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 74 پہ اس کو ذکر کیا ہے، اسی روایت کو، اور ذکر کر کے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ، هَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک رفع یدین کی روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی رفع یدین کرنے پر نہیں تھا، بلکہ نہ کرنے پر ہی عبداللہ بن عمر کا عمل تھا، اور وہ خود نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور یہ جو سند ہے شرح معانی الاثار طحاوی میں احمد بن یونس ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں. یہی جو احمد بن یونس ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، ابو بکر عیاش صحیح بخاری کے 1958 نمبر، 4888 نمبر، 6449 نمبر اور 6666 نمبر یہ سند جو ہے صحیح بخاری میں اس طریقے سے موجود ہے. لہذا اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں جو سند ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ثقہ اور ثبت راوی ہیں، اور سند صحیح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ترک رفع الیدین کا عمل ثابت ہے. اور جو روایات ان سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کا اضطراب بھی پیش کیا ہے. وہ اضطراب کے ہوتے ہوئے ان روایات کا جو ہے وہ ان پر عمل اس طریقے سے درست نہیں ٹھہرتا اور عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس پر ایک اور اصول بھی پیش نظر رہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین کے اس بات کی روایات موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک رفع یدین کی روایات موجود ہیں. اس پر محدثین کا اصول موجود ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ بہقی میں، اور امام دارقطنی نے اپنی کتاب سنن دارقطنی میں، سنن دارقطنی جلد یہاں پڑھی نیچے، سنن دارقطنی، چلیں سنن دارقطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 رہنے دیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، اور السنن الکبریٰ بہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر یہ اصول موجود ہے. جلد نمبر 2 نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر وہ اصول کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جمع ہو جائیں، اذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر،
वख्तलफा फब्न मसऊद औला अन युतबा। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं जब अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायात जमा हो जाएं, इख्तलाफ आ जाए, तो अब उसूल क्या है? उसूल ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत को तरजीह होगी। सही ना, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत को तरजीह होगी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुज्तहिद सहाबी हैं, और ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। मुस्तदरक के हाकिम की जिल्द नंबर 3 और हदीस का नंबर है 5387। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया रदीतु लि उम्मती मा रदियल्लाहु इब्नु उम्मे अब्दन, फरमाया कि जिस मेरी उम्मत के लिए जिस काम पर अब्दुल्ला बिन मसूद राजी है, मैं उस बात पर राजी हूँ। और दूसरी हदीस है जामे तिरमिज़ी में, अलबानी ने इसको सही कहा, तमस्सकू बिअहद बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद की बात को लाजिम पकड़ो, उसको तमस्सुक करो, उसको लाजिम पकड़ो। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3814 है, और मुस्तदरक के हाकिम की हदीस का नंबर है 5399। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कुन्तु मुस्तखलिफन अहदन मिन गैर मशवरतिन लस्तखलफ्तु अलैहिम इब्न उम्मे अब्दन, अगर मैं बगैर मशवरे के किसी को खलीफा बनाता तो मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला को खलीफा बनाता। तो इन हदीस के होते हुए सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला की जब रिवायात में तारुज़ आएगा तो तरजीह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत को होगी। और इस पर एक और अहम बात सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत के हवाले से भी पेश नजर है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो शागिर्द थे, इमाम शाफी अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्द हैं, और ये वो शागिर्द हैं कि 1.5 या 2 साल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आपकी सोबत में रहे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आपसे रिवायत मौजूद है इमाम शाफी से। इमाम शाफी वो जलीलुल कदर ताबई के जिसने 500 सहाबा की ज़ियारत की है, 500 सहाबा की ज़ियारत। अब्दुल्ला बिन उमर के जो शागिर्द हैं इमाम शाफी, उनका अपना अमल क्या था? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर है 1, सफ़ा नंबर है 267। हदसना मुबारक अन अशस अन शाबी अन्नहु काना यरफउ यदैहि फी अव्वल तकबीरा सुम्मा ला यरफउहुमा। इमाम शाबी, ये हदीस नंबर 5 रिवायत नंबर। इमाम शाबी रहमहुल्लाह नमाज में सिर्फ शुरू में रफ़ा-ए-दैन करते, बाकी किसी मकाम पे रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। तो इन तमाम रिवायात और तमाम अहादीस के पेश नजर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी आखिरी अमल जो है वो तर्के रफ़उल यदैन था, और इसी पर उनका आखिरी अमल रहा है। जो रिवायात उनसे साबित हैं, जो रिवायात उनके बारे में आती हैं, उन रिवायात को अगर जमा किया जाए तो वो इज़्तिराब का शिकार है, मुज़तरिब रिवायात हैं, उन पर अमल करना मुमकिन नहीं है। और खुद गैर मुक़ल्लिदीन जो इस मसले के बहुत बड़े दाई हैं और उन्होंने इस मसले को कुफ्र इस्लाम के दर्जे तक लिया हुआ है, वो खुद भी अब्दुल्ला बिन उमर की तमाम रिवायत पर आमिल नहीं। इसी तरह इस सिलसिले में दूसरी जो रिवायत पेश की जाती है मसला रफ़उल यदैन की इस बात पर, वो है हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत। मालिक बिन हुवैरिस, इमाम बुखारी उस रिवायत को लेके आए हैं। उसमें भी रुकू जाते और रुकू से उड़ते वक्त रफ़ा-ए-दैन का जिक्र है, जबकि सनद सही के साथ हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सजदों में रफ़ा-ए-दैन का जिक्र भी मौजूद है। सुनन निसाई निकाल लेनी, सुनन निसाई दूसरी 1 जिल्द वाली निकाल लें, सुनन निसाई, ये देखिए जरा, बाबो रफ़ल यदैन लिस्सुजूद, हदीस नंबर 1082, हदीस नंबर 1082। हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन शुबा अन कतादा अन नस्र बिन आसिम अन मालिक इब्न हुवैरिस अन्नहु रअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैहि फी सलातिही,
حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے اس وقت بھی حضور رفع دین کرتے، حتیٰ یحاذی بہما فروع اذنیہ، حتیٰ کہ ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ تو اس میں تو سجدوں کا بھی رفع دین کا ذکر ہے، جبکہ غیر مقلدین وہاں بھی سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری والی روایت میں سجدوں میں رفع دین کی نفی موجود ہے کہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے، اور جبکہ مالک بن حویرث کی روایت میں کیا کہ سجدوں میں رفع دین کرتے۔ اور یہ ایسی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، کسی ایک محدث نے اس کے کسی راوی پر جرح نہیں کی اور نہ ہی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ سر دست اس پر تو بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ دیکھ لیں، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل ناصر الدین البانی، ارواء الغلیل کے اندر ناصر الدین البانی صاحب کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 66 پہ یہی مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا، وَسَنَدُهُ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اور یہ متعدد روایات اور حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ یہ روایت سنن نسائی میں ہے، اور سنن نسائی کی جو تحقیق ہے اس پر بھی ناصر الدین البانی نے یہی لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 پہ لکھتے ہیں، وَأَصَّحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِي، کہ نسائی کی جو روایت ہے جس میں سجدوں میں رفع دین کا ذکر ہے وہ صحیح ترین روایت ہے، اصح صحیح ترین روایت ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رکوع کا رفع دین ذکر کرتے ہیں ان سے سجدوں کا رفع دین بھی ثابت ہے، جبکہ غیر مقلدین سجدوں کا رفع دین نہیں کرتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم سجدوں کا رفع دین کیوں نہیں کرتے، تم نے کیوں چھوڑا، اور یہ اس کے ترک کی اور اس کے چھوڑنے کی تاریخ کون سی ہے؟ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ تم رکوع والا رفع دین نہیں کرتے، اس کے ترک کی تاریخ کون سی ہے؟ تو بھئی سجدوں والا تم نہیں کرتے، سجدوں کے ترک کی کون سی دلیل ہے اور سجدوں کے ترک کی کون سی تاریخ ہے؟ جب تم اس کی تاریخ بتاؤ گے تو پھر ہم رکوع والے رفع دین کے ترک کی بھی دلیل اور تاریخ بتائیں گے۔ اس روایت پر ایک اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے عامیانہ ایک بڑا ایک ہلکا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں قتادہ جو ہے نا وہ مدلس ہیں، قتادہ ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور چونکہ قتادہ مدلس ہیں اور مدلس جب ان کے ساتھ روایت کرے بغیر سماع کی تصریح کے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس پر میں حوالہ انشاءاللہ پیش کروں گا کہ قتادہ کی نصر بن سعید سے سماع کی تصریح موجود ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس مسند سراج ہے، اس کا صفحہ نمبر 39 اور حدیث کا نمبر ہے 93۔ یہ دیکھ لیں، شعبہ ان قتادہ قال سمعت نصر بن عاصم، قتادہ کہتے ہیں میں نے نصر بن عاصم سے سنا، سماع کی تصریح موجود ہے، لہذا قتادہ کے مدلس ہونے پر اعتراض بالکل باطل ہے۔ قتادہ نصر بن عاصم سے سماع کی تصریح بھی رکھتے ہیں۔ مسند سراج صفحہ نمبر ہے اس کا 39، صفحہ نمبر 39۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 877، سنن نسائی حدیث نمبر 877، یہ دیکھیں، ان قتادہ قال سمعت نصر بن عاصم، قتادہ کہتے ہیں میں نے نصر بن عاصم سے سنا۔
لہذا سنن نسائی کی یہ روایت بالکل سند صحیح سے ثابت ہے جس میں سجدوں کا رفع دین موجود ہے۔ اب ہمارا غیر مقلدین سے مطالبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو رکوع والا رفع دین بخاری میں ہے، تو سجدوں والا رفع دین سنن نسائی میں ہے، تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح وہ متروک رفع دین ہے اسی طرح رکوع والا رفع دین بھی متروک ہے، اس کے دلائل میں آگے بیان کروں گا۔ اسی طرح غیر مقلدین اس حوالے سے صحیح مسلم سے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین روایت کی ہے۔ تو بھائی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت ہی کا رفع دین انہوں نے روایت نہیں کیا، بلکہ یہ میرے پاس کتاب ہے رفع دین کا انسائکلوپیڈیا، مولوی خالد گجاتی غیر مقلد وہابی کی کتاب ہے۔ اس کے متعدد صفحات پر سیدنا وائل ابن حجر سے جو روایات ہیں میں صرف مختصر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 114 پہ روایت ہے، اور سجدوں سے سر اٹھایا تو بھی رفع الیدین کیا۔ صفحہ نمبر 114 سیدنا وائل ابن حجر نے سجدوں میں رفع الیدین بھی کیا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 120 پر ہے، وائل ابن حجر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع التکبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے، جبکہ بھابی ہر تکبیر پر رفع یدین نہیں کرتے۔ آگے آ جائیں، صفحہ نمبر 131 انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حین یفتتح الصلاۃ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کرتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ اب آ کے یہاں غیر مقلد پھنس جاتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تمہاری نمازیں سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف ہیں۔ تو ان روایات کے مطابق تو وہابیوں کی نمازیں بھی سنت کے خلاف ہیں، ان کی نمازیں بھی سنت کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ سجدوں والا رفع یدین وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر تم سجدوں والا نہ کرو تو تمہاری نماز سنت کے مطابق ہے، تو بھئی ہم اگر رکوع والا نہ کریں تو پھر بھی ہماری نماز سنت کے مطابق ہے۔ 133 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَوْ سَجَدَ وَرَأَيْتُهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب کسی وجہ سے جب حضرت وائل ابن حجر کی جو روایت ہے نا، اس میں شدید جب اضطراب آیا کہ سجدوں میں ہر تکبیر کے وقت رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت الفاظ اس کے مختلف تھے، کوئی ایک مضمون نہیں تھا، تو اس روایت کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انہ مختلف فی الفاظہ، یہ روایت مرجوح ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ لانہ مختلف فی الفاظہ، کیونکہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اس کے الفاظ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اس وجہ سے یہ روایت مرجوح ہے۔ اور یہ بات ابن عبد البر نے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 224 پر امام احمد بن حنبل کا قول ذکر کیا۔ اور اسی روایت کے بارے میں یہ روایت جب جلیل القدر تابعی حضرت امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کی گئی، اور امام ابراہیم نخعی کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے اور کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ امام اعمش نے ان کے بارے میں فرمایا، صفحہ نمبر 127 ہے مسند ابن الجاد کا۔ امام اعمش فرماتے ہیں، اسی بات کو امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ابن الجاد نے روایت نمبر ہے میرے پاس 798 بیان کیا اس کو۔ امام اعمش نے کیا فرمایا؟ امام اعمش نے فرمایا کانا ابراہیم سیرفیًا فی الحدیث، امام ابراہیم نخعی تو حدیث کے سنیارے تھے، سنیارا سمجھتے ہیں نا، جس کو کھوٹے اور کھرے کی فرق ہوتی ہے۔ جوہری وہ ہوتا ہے جس کو ہیرو کی جواہرات کی، اس کو کھوٹے کھرے کی فرق ہوتی ہے اور پورا وہ جانتا ہے اور اس کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سنیارا جو کھوٹے کھرے کا فرق جانتا ہے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا اور وہ حدیث کے سنیارے تھے۔ جب حضرت
وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کے سامنے پیش کی گئی تو امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ذرا کتاب اٹھائیں، یہ ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 146۔ امام ابراہیم نخعی کے بارے میں روایت ہے، حدثنا احمد بن داؤد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسین عن عمرو بن مرہ قال دخلت مسجد حضرموت فاذا علقمة بن وائل يحدث عن ابيه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن مرہ کہتے ہیں میں مسجد حضرموت میں داخل ہوا تو علقمہ بن وائل اپنے باپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ کان یرفع یدیہ قبل الرکوع و بعدہ، کہتے وائل بن حجر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ فذکرت ذلک لابراہیم، میں نے یہی روایت اور یہی بات حضرت ابراہیم نخعی کے بارے میں کے سامنے بیان کی تو تابعی حدیث کے سنیارے، حدیث کو پرکھنے والے امام ابراہیم نخعی نے فغضب، غصے میں آ گئے، قال رآہ ہوا ولم یراہ ابن مسعود ولا صحابہ، وائل ابن حجر ایک دیہات سے گئے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے دیکھ لیا اور عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا اور عبداللہ بن مسعود کے کسی ساتھی نے نہیں دیکھا، تو اس بات پر امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے غضب کیا، غصے میں ہوئے، اور آپ نے دوسری بات میں آپ نے فرمایا کہ اگر وائل ابن حجر نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ رعا عبداللہ 50 مرہ لا یفعل ذلک، عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین نہ کرتے دیکھا ہے، حضور کو 50 مرتبہ رفع یدین نہ کرتے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح بیان کیا، اور یہی بات السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 پر امام بیہقی نے ذکر کیا ہے، اور دارقطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ لہذا حضرت وائل بن حجر کی اس روایت سے رفع یدین کا آخر وقت تک ثابت کرنا وہ بھی ثابت نہیں تھا۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا، جبکہ اس روایت میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی زناد، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور عبد الرحمن بن ابی زناد نے حضرت علی کی روایت کو بیان کرنے میں غلطی کی ہے۔ یہی روایت جب موسیٰ بن عقبہ محدث سے ان کے شاگرد ابن جریج بیان کرتے ہیں تو اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ عبد الرحمن بن ابی زناد جب روایت کرتے ہیں تو اس وقت رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا عبد الرحمن بن ابی زناد کی یہ خطا اور غلطی ہے جو کہ ابن جریج نے اس روایت کو بیان نہیں کیا۔ مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 191 پر 963 نمبر حدیث ہے ابن جریج سے جو موسیٰ بن عقبہ سے بیان کرتے ہیں، اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 حدیث کا نمبر ہے 607، اس میں بھی ابن جریج موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں بھی رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف عبد الرحمن بن ابی زناد نے روایت کیا ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے رفع یدین کی جو روایت ہے وہ سند صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات اس سلسلے میں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کا آخر دم تک آخر وقت تک ثبوت ہوتا تو خود حضرت علی اس پر عمل بھی کرتے، جبکہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں رفع یدین رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 یہ ذرا ملاحظہ کر لیں۔ حضرت علی سے جو روایت ہے نمبر 3 نمبر روایت ہے کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا يعود، حضرت علی نماز کے شروع میں رفع یدین تو کرتے تھے لیکن بعد میں دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے، ثم لا يعود پھر رفع یدین کو دوبارہ لوٹاتے نہیں تھے، بس نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔ اور یہ روایت وہ ہے جس کے بارے میں امام ابن عسقلانی نے لکھا کہ رجال ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔
امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام عینی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام دارقطنی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا. اور اصول یہ ہے محدثین کا، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں یہ اصول بیان کیا ہے، اذا تنازع الخبران، جب خبریں اور روایات آپس میں متنازع تعارض آ جائے، ٹکرا جائیں، تو اس صورت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ حضور کے صحابہ کا عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور حضور کے صحابہ کا عمل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت بیان کی ہے. یہ حدیث نمبر 15. اسود کہتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے خود حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاۃ الا حین افتتح الصلاۃ، وہ نماز کے شروع میں رفع یدین تو کرتے تھے اور شروع کے علاوہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے. حضرت عمر کون؟ حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین نہیں کرتے تھے. حضرت علی المرتضی سے بھی روایت آ گئی، وہ بھی رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی آ گئی نمبر 4، عن ابراہیم عن عبداللہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یفتتح ثم لا یرفعہما. یہ حدیث نمبر ہے جی 4 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267. حضرت علی بھی نہیں کرتے، عبداللہ بن مسعود بھی نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق بھی نہیں کرتے. اور اگلی حدیث آ جائیں روایت نمبر 7 کہ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد وہ بھی رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے. اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. خود حضرت علی بھی نہیں کرتے، عبداللہ بن مسعود بھی نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کرتے. تمام کے سند بالکل صحیح ہیں. غیر مقلدین جو مرضی زور لگاتے جائیں ان روایت پر جرح جو کرتے جائیں، سب غیر مفسر جرح ہیں. سند صحیح کے ساتھ یہ ثقہ راویوں سے یہ روایت ثابت اور صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اور حضرت علی کے شاگرد، خود حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. لہذا حضرت علی کی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی روایت درست نہیں. اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے السنن الکبری بیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 سے. یہ بھی ذرا اہم بات سننے والی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں. صفحہ نمبر 73 صفحہ نمبر 73 پر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے. یہ روایت بالکل ضعیف روایت ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی. علامہ ترکمانی نے اسی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس روایت کے راویوں پر سخت تنقید اور جرح کی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں السلمی تکلم فیہ ابو حاتم، اس کا ایک راوی ہے اس روایت کا محمد بن اسماعیل السلمی، محمد بن اسماعیل السلمی. اس پر امام ابو حاتم نے کلام کیا ہے. قالت دارقطنی، امام دارقطنی نے کہا، وقال ابن ابی حاتم تکلموا فیہ، اور ابن ابی حاتم نے بھی کہا کہ اس میں محدثین نے کلام کیا ہے. اور ایک راوی ہے محمد بن فضل آرم، تغیر واختلط بآخرہ، آخری عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا اور حدیثوں کی جانچ پڑتال اس کو باقی نہیں رہی تھی، حدیثوں کو آپس میں ملا دیتا تھا، مختلف کر دیتا تھا. وقال ابن حبان تغیر، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ محمد بن فضل عارم کا حافظہ اتنا خراب ہو گیا تھا، لا یدری حتی کانا لا یدری ما یحدث بہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ حدیث کون سی بیان کر اور کیا حدیث بیان کر ہے. فبقى فی حدیثہ المناکیر الکثیرہ، لہذا اس کی حدیثوں میں بہت ساری منکر روایتیں داخل ہو گئی ہیں. یجب التنکیب عن حدیثہ، لہذا اس کی حدیث سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کی حدیث قابل قبول ہے نہیں ہے. محمد بن اسماعیل سلمی اور محمد بن فضل عارم دونوں جو ہے وہ متغیر الحفظ راوی تھے اور ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، لہذا ان کے
جب حافظے خراب ہونے کے بعد کی روایتیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ روایت ان کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد کی روایت لہذا قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا اس حدیث کو پیش کرنا بھی وہابیہ کا غیر مقلدین کا غلط ہے. غیر مقلدین اپنے دلائل میں جو روایت پیش کرتے ہیں بس اس میں سے آخری ایک روایت پیش کر کے میں ترک رفع یدین کے حوالے سے دلائل پیش کروں گا. تھک تو نہیں آپ؟ ایک روایت سنن ابی داؤد سے پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور اس میں رکوع جاتے بھی رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھتے بھی رفع یدین کیا، اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کیا. یہ روایت ہے سنن ابی داؤد سے 730 نمبر روایت. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. وہ اس طرح کی اس میں ایک راوی ہے عبد الحمید بن جعفر. عبد الحمید بن جعفر وہ راوی ہے کہ درجنوں محدثین نے اس راوی پر جرح کیا ہے. عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت عقیدے کا نہیں تھا، یہ قدریہ تھا، تقدیر کا منکر. اور سند صحیح سے احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ تقدیر کے منکر میری امت کے مجوسی ہیں. تقدیر کے منکر امت کے مجوسی ہیں. اور یہ عبد الحمید بن جعفر جو ہے یہ مجوسی عقیدے یعنی قدریہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس پر محدثین کی کثیر محدثین کی جرح موجود ہے، ضعیف راوی ہے. اور اسی طرح عبد الحمید بن جعفر نے اس روایت کو بیان کرنے میں بہت بڑی خطا کی ہے. اس روایت کے اگلے راوی ہیں محمد بن عمر بن عطا. محمد بن عمر بن عطا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تو منہم ابو قتادہ، جن صحابہ کے سامنے بیان کیا ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو اب یہ روایت جو ہے وہ درست اس لیے نہیں قرار پاتی، یہ عبد الحمید بن جعفر کی خطا اور اس کا وہم اور غلطی قرار پاتی ہے کہ محمد بن عمر بن عطا کی ابو قتادہ صحابی سے ملاقات ثابت نہیں. وہ کیوں کہ محمد بن عمر بن عطا کی پیدائش، اس کی ولادت ہوئی ہے تقریباً 42 ہجری کو، اور سیدنا ابو قتادہ بن ربیعی رضی اللہ تعالیٰ انصاری بدری صحابی ان کی شہادت ہو گئی ہے تقریباً 40 یا 38 ہجری کو. 40 یا 38 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی. بعض روایت کے مطابق 40 اور بعض کے مطابق 38. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 40 کو ہی. لہذا حضرت علی کے دور خلافت میں وہ وصال انہوں نے کیا، حضرت علی نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187 پہ روایت ہے قال صلی علی علی ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ انصاری بدری صحابی کا جنازہ کس نے پڑھا؟ حضرت علی نے اپنی دور خلافت میں. اور یہ محمد بن عمر بن عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان صحابہ میں ابو قتادہ بھی تھے، جبکہ محمد بن عمر بن عطا پیدا ہوئے 42 ہجری کو، اور ابو قتادہ شہید ہو چکے ہیں 38 یا 40 ہجری کو حضرت علی کے دور خلافت میں. حضرت علی نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور اس بات پر تو تقریباً میں جو 40 کے قریب حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت ابو قتادہ کی شہادت حضرت علی کے دور میں وفات ہوئی ہے، اور حضرت علی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. یہ غیر مقلد عالم ہیں سلیمان منصور پوری اپنی کتاب اصحاب بدر کے صفحہ نمبر 196 اور 97 پہ لکھتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ دیکھیں ذرا کن کی؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی انصاری بدری صحابی. لہذا اس اعتبار سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. امام طحاوی نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شرح معانی الاثار کے صفحہ نمبر 148 لکھا اما حدیث عبد الحمید بن جعفر، یہ جو حدیث ہے عبد الحمید بن جعفر کی،
فإنهم يضعفون عبد الحمید، محدثین عبد الحمید بن جعفر کو ضعیف قرار دیتے ہیں. فلا یقیمون بہ حجہ، اس کو حجت قرار نہیں دیتے. فکیف یحتج بہ فی مثل ھذا ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن عطا لم يسمع ذلك الحديث من ابی حمید، کہ انہوں نے یہ حدیث ابو حمید ساعدی سے نہیں سنی، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا کی حضرت ابو قتادہ سے ملاقات ثابت نہیں، درمیان میں انقطاع ہے، درمیان میں ارسال ہے، جس کی وجہ سے روایت قابل قبول نہیں ہے. اس پر بڑے محدثین کے حوالہ جات موجود ہیں. اور اسی طرح یہی جو روایت ہے اس میں ایک نام آتا ہے ان صحابہ اکرام میں سے جن کے سامنے ابو حمید ساعدی نے روایت بیان کی، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور محمد بن مسلمہ صحابی جو ہے ان کی وفات بھی 42 یا 43 ہجری کو ہوئی ہے، جبکہ محمد بن عمرو بن عطا بھی اس وقت پیدا ہوئے تھے، سال کے ہوں گے یا اسی سال پیدا ہوئے. اور اصل جو ہے اس حدیث ابو حمید ساعدی سے وہ بخاری میں ہے صفحہ نمبر 114 پہ، اور صحیح بخاری میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں ہے اصل بخاری میں، کیونکہ اس میں عبد الحمید بن جعفر موجود نہیں ہے. یہ ساری جو کاروائی ہے اس حدیث میں رفع یدین کے ذکر کرنے کی وہ عبد الحمید بن جعفر کی ہے، وہاں بخاری میں نہیں ہے تو وہاں رفع یدین بھی نہیں ہے. ابو داؤد میں آ گیا تو یہاں رفع یدین بھی آ گیا، لہذا عبد الحمید بن جعفر کی وجہ سے یہ روایت ریجیکٹ ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہاں صحیح بخاری کی وہ روایت بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ صحیح بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ یاد کرنے والا ہوں. اور انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، باقی نہ رکوع جاتے رفع یدین کیا، نہ ہی رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا. نماز کی تمام حرکات کو بیان کیا ہے لیکن رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کی حرکت کو بیان نہیں کیا. اس سے ثابت ہوا کہ اگر نماز میں رفع یدین ہوتا رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت ابو حمید ساعدی کے مطابق تو وہ ضرور بیان کرتے. ان کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت ان کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. اچھا یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے. اگر ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول اور ضابطہ امام بخاری کا نہیں ہے. امام بخاری کے نزدیک جہاں ذکر نہ ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں، وہاں ثبوت ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے امام بخاری کا ایک ضابطہ پیش کرتا ہوں. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب کا نمبر ہے 408. باب ما قیلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحبل رداؤه فی الاستسقاء یوم الجمعہ. باب کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن استسقاء میں اپنی چادر کو نہیں پلٹا. بارش کے لیے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے لیے اپنی چادر کو نہیں پلٹا. یہ باب کا عنوان ہے، امام بخاری نے قائم کیا. اب اس عنوان کے تحت امام بخاری حدیث لے کے ہے، حدیث نمبر 1018. حدیث کا نمبر 1018 سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب حدیث پوری بیان کی. اب پوری حدیث بیان کرنے کے بعد امام بخاری لکھتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، کہ حضرت انس بن مالک نے چادر پلٹنے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی استقبال قبلہ کا ذکر کیا. تو چونکہ انہوں نے چادر پلٹنے کا ذکر بھی نہیں کیا، استقبال قبلہ کا ذکر بھی نہیں کیا، لہذا اس بات پہ دلیل ہے کہ جمعہ کے دن استسقاء کی دعا میں چادر پلٹنا سنت نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تو امام بخاری کا یہ ضابطہ ہے کہ ذکر نہ کرنا یہ نہ ہونے کی دلیل ہے. تو جب ذکر نہ کرنا وہاں استسقاء میں نہ ہونے کی دلیل ہے تو ابو حمید ساعدی کا رفع یدین کا ذکر نہ کرنا بھی نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ بیان ضرور کرتے. اور پھر اگر رفع یدین ہے آپ کے نزدیک وہاں رفع یدین ثابت ہے غیر مقلدین کے نزدیک، اور یہ اصول اور ضابطہ ہے السکوت فی مارد البیان بیان،
کہ جہاں بیان کرنا ہوتا ہے اور جہاں کوئی چیز ہوتی ہے وہاں ساکت رہنا، السکوت فی مارد البیان بیان، یہ بیان ہے اس بات کا کہ یہاں وہ چیز نہیں ہے. تو لہذا اب حضرت ابو مسعود کا اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر نہ کرنا اور وہاں خاموش رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں رفع یدین ہے ہی نہیں ہے، ورنہ وہ ذکر ضرور کرتے. یہ تھے وہ دلائل جن کو پیش کر کے غیر مقلدین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ رفع یدین کے بغیر نماز سرے سے ہوتی نہیں، جس کی نماز میں رفع یدین نہیں ہے اس کی نماز سرے سے باطل ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رفع الیدین کے حوالے سے جو روایات کا تعارض ہے اس میں تطبیق کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ نماز میں رفع یدین عند الرکوع اور عند السجود یہ سنت دائمہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین یہ سنت دائمہ ہے، اور ترک جو ہے وہ روایت کی روشنی میں راجح موقف ہے. وہ دلائل کون سے دلائل ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، یہ ادھر نکال دیں، سب سے آخری جلد صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے اس حدیث کو سمجھنا بھی ہے اور بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے بات کو سمجھنا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. جب حضور تشریف لے کے آئے تو ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھا. فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ. حدیث کا نمبر ہے میرے پاس 430. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو، تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو. فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے جس طرح شمس گھوڑے اپنی دموں کو حرکت دیتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، نماز میں سکون کرو اور یہی رفع الیدین نہ کرو. صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کر دیا، حضور نے نماز میں رفع یدین کرنے سے روک دیا. اب جب یہ حدیث سنتے ہیں نا تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں اور جناب وہ آگ بولا ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس حدیث میں تو رفع یدین سے منع نہیں کیا گیا، اشاروں سے منع کیا گیا. اس حدیث میں نماز میں اشاروں سے منع کیا گیا. حالانکہ آپ اس حدیث کو دیکھیں ذرا دوبارہ غور کر لیں، ایک ہے اشاروں سے منع کرنا اور ایک ہے نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کرنا. اشاروں سے منع کرنے کی حدیث اور ہے اور نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کرنے کی حدیث اور ہے. وہ کس طرح؟ ایک حدیث میں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ایک دوسری روایت ہے کننا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھے تھے. وہ حدیث اور وہ واقعہ اور جب صحابہ نماز پڑھتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث اور وہ واقعہ اور ہے، وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. نماز میں اشاروں کی حدیث اور ہے اور نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کی حدیث اور ہے. لہذا ان دونوں واقعات کو جوڑ کے ایک کرنا یہ بالکل سرے سے غلط ہے. وہ واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے. کہتے ہیں لو جی اس حدیث کو آج تک کسی محدث نے جو ہے نا وہ اس حدیث کو تو کسی محدث نے رفع یدین کے باب میں ذکر ہی نہیں کیا، کسی محدث نے رفع یدین کے باب میں ذکر نہیں کیا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث کسی محدث کے باب کی محتاج نہیں ہے. باب محدث کی رائے ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے.
امام بخاری کئی ایسی احادیث لے کے ہیں جو ان کے باب سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن وہ لے آئے، اور ان کا اپنا ایک خیال تھا اور اپنی ایک رائے تھی۔ باب محدث کی رائے ہوتا ہے، حدیث کسی محدث کے باب کی محتاج نہیں، ہمارا اصطلاح حدیث سے ہے، کسی محدث کے باب سے نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہنا کہ کسی محدث نے اس کو جناب والا رفع یدین کے باب میں ذکر نہیں کیا، یہ بھی سراسر تحکم، سینہ زوری اور زیادتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں کہ محدثین نے اس کو ذرا نیچے وہیں رکھ دیں۔ محدثین نے اس حدیث کو رفع یدین کے باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس کتاب، پہلے ذرا دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اشاروں کے باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ محدث امام ابو العباس محمد بن اسحاق السراج نے، مسند سراج ہے، اس کی حدیث کے نمبر 729، باب فی السکون فی الصلاۃ، انہوں نے اس حدیث کو نماز میں سکون کے باب میں ذکر کیا ہے، نماز میں سکون کے باب میں ذکر کیا۔ اسی طرح امام بہقی نے جلد 2 سنن کبری بہقی کی صفحہ نمبر 280 پر، سنن کبری بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر اس حدیث کو ذکر کیا، اور انہوں نے بھی نماز میں خشوع و خضوع اور سکون کے باب میں اس کو ذکر کیا، الخشوع فی الصلاۃ والاقبال علیہا، نماز میں خشوع و خضوع کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور صحیح ابن حبان میرے پاس ہے صفحہ نمبر 584، امام ابن حبان اس حدیث کو لے کے آئے ہیں 584۔ یہ دیکھیں، ذکر ما یستحب للمصلی رفع الیدین عند قیامہ من الرکعتین من صلاتہ، انہوں نے اس حدیث کو رفع الیدین کے باب میں ذکر کیا۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو رفع الیدین کے باب میں ذکر کر دیا، لہذا غیر مقلدین کا یہ اعتراضی بالکل باطل ہے کہ کسی محدث نے رفع الیدین کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ تو اگر نہ بھی کیا ہو تو ہمارا استدلال کسی باب سے نہیں ہے، ہمارا استدلال ہے حدیث سے۔ حدیث میں رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور تقریباً 40 کے قریب محدثین کے حوالہ جات میں پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو ترک رفع یدین کے باب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے حنفی محدث ہیں امام ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب نصب الرایہ، امام ذیلی وہ محدث ہیں جن کے بارے میں غیر مقلدین نے بھی لکھا ہے کہ یہ انصاف پسند محدث ہے، انصاف پسند محدث ہے۔ امام ذیلی اپنی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پہ اس حدیث کو بطور رفع یدین کے ترک کی دلیل کے اس کو ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین پر بالکل صریح اور واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کرنے سے صحابہ کو منع کر دیا، حضور نے صحابہ کو روک دیا۔ لہذا محدث کے باب کا اعتراض بھی بالکل باطل، اور یہ کہنا کہ اس سے کسی محدث نے ترک رفع یدین پر دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا، یہ بھی باطل ہے۔ 40 کے قریب محدثین کے حوالہ جات موجود ہیں جنہوں نے ترک رفع یدین کے بارے میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہے اشاروں کے منع کے باب میں، اور یہ دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام خود کیا ہو، حضور نے ایک کام خود کیا ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے بارے میں ایسی تشبیہ اور ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جب رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور پھر حضور فرمایا کہ
میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شمس گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت دے رہے ہو، اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ جب حضور نے خود عمل کیا تو پھر حضور اس کے بارے میں اس طرح کے کلمات کیوں ارشاد فرما سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ جاری ہو۔ جب خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو ترک کر دیا، سرکار نے چھوڑ دیا، تو جب سرکار نے چھوڑ دیا تو وہ حضور کا عمل نہیں رہا۔ جب سرکار کا عمل نہیں رہا تو اب تشبیہ بھی حضور کے عمل کے بارے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر دو اس پر مثالیں پیش کروں گا صحیح مسلم شریف سے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2069 میں یہ بات بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم خود استعمال کیا، حریر ریشم حضور نے خود پہنا، استعمال فرمایا۔ اب ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن ممانعت بعد کی ہے اور عمل نبی کریم علیہ السلام کا پہلے کا ہے۔ جب ممانعت آ گئی، خود ایک کام حضور نے کیا لیکن جب منع کر دیا گیا، ممانعت آ گئی، تو حدیث نمبر 2070 میں ہے کہ حضور فرماتے انما یلبس الحریر من لا خلاق لہ، ریشم تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب وہی کس کے بارے میں ہے؟ جس نے ریشم پہنا، لیکن کب؟ ممانعت کے بعد۔ جب ممانعت نہیں تھی اس وقت ریشم پہنا حرام بھی نہیں تھا اور حضور نے پہنا، اور جب ممانعت آ گئی تو خود نبی کریم علیہ السلام نے کہا ریشم تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2090 کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور حضور نے پہنی۔ خود انگوٹھی حضور نے بنائی بھی اور سرکار نے انگوٹھی خود پہنی بھی، لیکن جب سونے کی انگوٹھی یا سونا پہننے سے مرد کو منع کر دیا گیا تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2091 میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے، آگ کا، سونے کی انگوٹھی کو آگ کا انگارہ فرمایا۔ حضور نے خود عمل کیا بھی لیکن جب منع کر دیا گیا تو پھر اس کو آگ کا انگارہ کرا دیا۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی عمل کو آگ کا انگارہ کہا گیا، معاذ اللہ۔ جب سرکار نے منع کر دیا، حضور کو روک دیا گیا، تو اب حضور کا عمل نہیں رہا، لہذا اب وہ نبی کریم علیہ السلام کے عمل کے بارے میں تشبیہ نہیں ہوگی۔ اور اس پر علی سبیل تنزل ایک اور بات بھی کر دوں، یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کیا ہے اس کے بارے میں حضور کیسے یہ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو جی نماز میں اشاروں کے بارے میں ہے، صحابہ نماز میں اشارے کرتے تھے ہاتھوں سے، تو حضور نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شمس گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو، نماز میں ہاتھوں کو حرکت نہ دو، اس کو کس طرح نماز میں سکون کرو۔ تو یہ تو ہاتھوں میں کے ساتھ اشارے کرنے کے بارے میں ہے۔ تو ابھی میں سنن نسائی سے دکھا دیتا ہوں کہ ہاتھ کے ساتھ نماز میں اشارہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 1183 یعنی 1183، حدیث نمبر 1183، اور اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ثابت۔ یہ دیکھ لیں ذرا، 1183 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کیا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عن ابن عمر عن صہیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت صہیب رومی سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں مررت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہو یصلی، حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے سرکار کو دیکھا نماز پڑھتے، فسلمت علیہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے پڑھتے حضور کو میں نے سلام کر دیا۔ فرد علی اشارتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ ولا اعلم الا انه قال باصبعه، راوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، لیکن یہ کہ فرد علی اشارتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔
تو جو کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے کرتے تھے صحابہ کرام نماز میں، تو اس سے منع کیا گیا ہے، تشبیہ اس کے بارے میں ہے، تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرنا تو خود رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور نے اپنے اس عمل کے بارے میں ہی تشبیہ دی۔ بھئی جب وہ منع کر دیا گیا، اس سے روک دیا گیا، تو وہ عمل رسول اللہ کا عمل نہیں رہا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن سمرہ کی اس روایت کے مطابق نماز میں رفع یدین کرنے سے حضور کا صحابہ کو منع کرنا بالکل واضح طور پر سند صحیح سے ثابت ہے، اس پہ کوئی اعتراض اور جو کیا جاتا ہے وہ اعتراضات کیا ہیں؟ باطل۔ اب آگئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی زبردست اور بہترین دلیل ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی کے صفحہ نمبر 82 اور حدیث نمبر ہے اس کا 257 257۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے ما جاء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ، کہتے ہیں وہ حدیث جو اس سلسلے میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں رفع یدین کیا اور باقی رفع یدین نہیں کیا۔ لم یرفع الا فی اول مرہ، بس شروع پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، باقی رفع یدین نہیں کیا۔ اور اس بات کے تحت امام ترمذی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلى، بس آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، باقی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے کو جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، اور واضح کر دیا کہ یہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ لوگ ذرا آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے سنیں اور آنکھیں کھول کے دیکھیں جو کہتے ہیں بھائی صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا جو نماز میں رفع یدین کس طرح کا قائل ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، غیر واحد کوئی ایک نہیں، کوئی ایک، غیر واحد یعنی کثیر بے شمار صحابہ، والتابعین اور تابعین، وہ قول سفیان ثوری، امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی عمل ہے کہ وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، نہ رکوع کو جاتے، نہ رکوع سے اڑتے، نہ تیسری رکعت کے شروع میں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 99.99% لوگ رفع یدین کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی وہ جو 1% وہ نہیں کرتے، لیکن امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم التابعین، کہ نبی علیہ السلام کے کثیر یعنی بے شمار صحابہ اور بے شمار تابعین عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے مطابق رفع یدین نہیں کرتے، اور حدیث حسن، یہ حدیث بھی کیا ہے؟ حسن۔ اور امام ترمذی کا حسن کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، اور اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنن ابی داؤد نے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا، اور سنن ابی داؤد کے صفحہ نمبر 133 نمبر صفحے پہ اس حدیث کو البانی نے جب اس پر حکم لگایا تو البانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ یہ دیکھیں گا اس حدیث کو ناصر الدین البانی، جو غیر مقلدین کے آئنسٹائن جن کو قرار دیتے ہیں، یہ ناصر الدین البانی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
اسی طرح یہ حدیث شرح ترمذی، یہ شرح ترمذی ہے، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث ہیں، احمد شاکر، جن کو زبیر رضی الاستاذ احمد شاکر کہتے ہیں، سنن ترمذی کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اور سنن ترمذی کی شرح کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابن حزم وغیرہ من الحفاظ، کہ اس حدیث کو ابن حزم اندلسی نے اور کثیر حفاظ نے صحیح قرار دیا ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں انیس بن احمد بن طاہر جمال، انہوں نے ابن حزم اندلسی کی کتاب المحلہ، المحلہ ادھر پڑھی، المحلہ ابن حزم، المحلہ، المحلہ پر تحقیق کی ہے، اور المحلہ میں بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ ابن حزم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ ان ھذا الخبر صحیح، کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ یہ المحلہ کی جلد نمبر 3 ہے، اور جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 4 ہے، یہ خبر صحیح ہے۔ اس المحلہ ابن حزم میں جو امام محمد بن عبد الملک بن ایمن اندلسی کی مروی روایات ہے نا، ان پر تحقیق کی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بارے میں اپنے کمنٹس دیے ہیں صفحہ نمبر 61 پر، لکھتے اسناد ابن ایمن حسن والحدیث صحیح، ابن ایمن کی اسناد حسن ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا دیکھیے یہ کتاب موٹی سی نکال، عطاء اللہ حنیف بجانوی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے سنن نسائی پہ تحقیق کی ہے، شرح لکھی ہے، اور سنن نسائی کی یہ صفحہ نمبر 123 پہ لکھ رہے ہیں قد صححہ بعض اہل الحدیث، اس حدیث کو بعض اہل حدیث نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا غیر مقلدین کے علماء نے اور چوٹی کے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس پر چند اعتراضات غیر مقلدین زمانہ پیش کرتے ہیں، اس پر اعتراضات کے جوابات دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ناصر الدین البانی کی جو تحقیق صحیح سنن ابی داؤد کی صورت میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ناصر الدین البانی نے کتاب لکھی ہے صحیح سنن ابی داؤد، یہ اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، فوٹو کاپی، یہ ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اسی حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے، لکھتے ہیں قلت اسناد ہو صحیح علی شرط مسلم، کہ اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے، وقال ترمذی حدیث حسن، امام ترمذی نے کہا کہ اس کی حدیث حسن ہے، وقال ابن حزم انہ صحیح، ابن حزم نے کہا کہ یہ صحیح ہے، وقوہ ابن دقیق العید والزیلئی والترکمانی، امام ابن دقیق نے، زیلئی نے اور ترکمانی نے اس حدیث کو قوی قرار دیا۔ اور البانی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اسناد ہو، اور اس کی سند یہ ہے، اس کی پھر سند پیش کی ہے اور کہتے وقلت وہذا اسناد صحیح علی شرط مسلم، کہتے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، بالکل اس پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اچھا پھر اگلی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے ذرا اس پہ اعتراض پیش کر دوں۔ اب اس پہ اعتراض پیش کرتے ہیں غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے اس حدیث کو جب بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، امام ابو داؤد نے یہ کہا۔ یہ بات یاد رکھے کہ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، کہتے ہیں امام ابو داؤد نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، لہذا یہ حدیث درست نہیں ہے۔ تو اس پر آپ بڑی توجہ سے اس بات کو
ذرا غور سے سنیں کہ اصل میں محدثین جب کتب احادیث کو لکھواتے تھے اپنے شاگردوں کو، بہت سارے محدثین نے جب احادیث بیان کی نا خود کتابیں نہیں لکھی، بلکہ وہ اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے تھے اور شاگرد ان احادیث کو جمع کرتے تھے اور پھر وہ بعد میں کتاب بن جاتی تھی۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنے شاگردوں کو یہ احادیث املا کروائیں۔ تقریباً امام ابو داؤد کے 35 شاگردوں نے امام ابو داؤد سے سنن ابی داؤد لکھی۔ جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں سنن ابی داؤد کے، ان میں ان 35 شاگردوں میں سے 4 جو مشہور شاگرد ہیں نا، ان کے نسخے 3 کے ہمارے پاس مشہور نسخے موجود ہیں۔ نمبر 1 سنن ابی داؤد دیکھیں بڑی والی، نمبر 1 نسخہ ابن العربی، نمبر 2 نسخہ ابن داسا، اور نمبر 3 ہے نسخہ لؤلؤی۔ کتنے نسخے مشہور ہیں؟ 3، ابن داسا اور ابن العربی اور نسخہ لؤلؤی۔ یہ جو امام ابو داؤد سے آپ کے شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں، اصل میں جو پہلے شاگردوں نے کتاب لکھی ابن العربی اور ابن داسا وغیرہ، تو امام ابو داؤد نے جب ان کو یہ حدیث املا کروائی تو اس وقت اس روایت کے ساتھ ان کے کمنٹس اور تبصرہ موجود تھا۔ اور جب امام ابو داؤد نے اپنے شاگرد لؤلؤی کو اپنی آخری عمر میں 275 ہجری میں یہ نسخہ لکھوایا تو اس میں آخر میں اپنے کمنٹس انہوں نے حذف کر دیے، خود انہوں نے حذف کر دیے اور نکال دیے۔ یہ سنن ابی داؤد کا نسخہ ہے۔ اس پر محقق نے جب تحقیق کی تو لکھا کہ یہ جو امام ابو داؤد کے شاگردوں کے نسخے ہیں نا، ان میں سے اصح ترین صحیح ترین نسخہ جو ہے نا وہ نسخہ لؤلؤی ہے۔ صحیح ترین نسخہ لؤلؤی ہے، کیونکہ یہ وہ نسخہ ہے جو امام ابو داؤد نے اپنی آخری عمر میں 275 ہجری جو آپ کا سن وصال ہے، اسی سال آپ نے اپنے شاگرد کو لکھوایا۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر ہے 11، صفحہ نمبر اس کا ہے 508، لکھتے ہیں وَالزِّيَادَاتُ الَّتِي فِي رِوَایَةِ ابن داسا حَذَفَهَا ابو داؤد آخراً، جو زیادتیاں ابن داسا کے نسخہ میں پہلے موجود تھی امام ابو داؤد نے ان کو حذف کر دیا آخری عمر میں، لِأَمْرِ رَابَهُ فِي الْإِسْنَادِ، جو ان کے دل میں ایک شک تھا نا سنوں کے بارے میں، امام ابو داؤد نے ابن داسا کے اس نسخے سے وہ زیادتیاں آخری عمر میں حذف کر دی۔ اور یہ جو نسخہ روایت اللؤلؤی من اصح روایات، یہ جو نسخہ لؤلؤی ہے یہ امام ابو داؤد کی سنن کے صحیح ترین نسخوں میں سے ہے، لأنه من آخر ما عمل ابو داؤد وعلیہا ماتا، کیونکہ یہ ابو داؤد کا وہ آخری نسخہ ہے جو امام ابو داؤد نے لکھوایا اور اسی پر آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے اپنے کسی شاگرد کو سنن کا کوئی نسخہ نہیں لکھوایا۔ یہ دیکھ لے ذرا، یہ امام ذہبی کی بات کی ذرا سیر اعلام النبلاء سے کور کروا دیں تاکہ یہ آن کیمرہ سامنے آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حنفیوں نے نکال دیا، حنفیوں نے نہیں نکالا تبصرہ، بلکہ امام ابو داؤد نے خود وہ تبصرہ جو ہے اپنی کتاب سے نکلوا دیا۔ اب بعض نسخوں میں وہ الفاظ ہیں تبصرہ ان کا، اور یہ میرے پاس ہے نسخہ لؤلؤی، سنن ابی داؤد کا نسخہ لؤلؤی۔ یہ میں آپ کو پہلے صفحے سے دکھاتا ہوں ذرا، پہلے صفحہ۔ اخبرنا ابو علی محمد ابن احمد ابن عمرو اللؤلؤی قال حدثنا ابو داؤد۔ یہ دیکھیں محرم 275 ہجری کو یہ نسخہ لکھا گیا، 275 ہجری، اور 275 ہجری میں ہی امام ابو داؤد کا وصال ہوا۔ اور اس سے میں آپ کو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ذرا نکال کے دکھاؤں کہ یہ دیکھ لیں، باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع،
یہ ادھر آپ کور کرا دیں صفحہ نمبر 116 پہ. یہ جو رفع یدین رکوع کے وقت کرنے کا ذکر نہیں کرتے ان کا بیان، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بیان کی، اور پھر اس کے آگے کمنٹس وغیرہ ذکر نہیں کیے. یہ نسخہ لولوی ہے، اور یہ آخری نسخہ ہے جو 275 میں اپنے وصال کی سن میں امام ابو داؤد نے اپنے شاگرد کو لکھوایا، اور اس میں جو اپنے کمنٹس ہے اس کو حذف کر دیا. لہذا یہ اعتراض کیا ہے؟ غیر مقلدین کا باطل اعتراض ہے. اچھا، اب یہ جو امام ابو داؤد کا وہ کمنٹس پہلے پرانے والے تھے، انہی پر تبصرہ کرتے ہوئے ناصرالدین البانی صاحب کہتے ہیں قلت ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم. عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث صحیح ہے، شرط مسلم پر ہے. وقد اعلہ المصنف رحمہ اللہ بما رأیت ووافقہ علی ذلک غیر ما واحد کما یاتی ولم نجد فی کلماتهم ما ينهض على تضعیف الحدیث فالحق انہ حدیث صحیح. کہتے کوئی ایسی علت نہیں ہے اس حدیث میں کہ جو اس کو علت بنا کے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا جائے. کہتے والحق انہ صحیح، حق یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح. یہ الفاظ والحق انہ صحیح، حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جو اعتراض اس پہ کیے تھے وہ سب اعتراض باطل ہے. اچھا جی، ایک دوسرا اعتراض اس پہ کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ سننے ترمذی میں جب امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا تو امام ترمذی نے امام عبداللہ بن مبارک کے کمنٹس بھی ذکر کیے کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ ثابت نہیں ہے. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں. عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں یہ جو روایت ہے اس کے دو جواب. ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی اس روایت کو بیان کرنے والے آپ کے قدیم شاگرد ہیں سفیان بن عبد الملک. یہ دیکھ لیں ذرا، سفیان بن عبد الملک سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر جو جرح ہے عبداللہ بن مبارک کی، اس کو بیان کیا ہے سفیان بن عبد الملک راوی نے، جبکہ یہ روایت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے اس وقت ان کے علم میں نہیں تھی. جب یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے علم میں آئی تو انہوں نے خود اس حدیث کو بیان کیا، اس حدیث کو روایت کیا سنن نسائی میں. یہ سنن نسائی کا صفحہ کور کر دیں. اخبرنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود. یہ پرانے شاگرد ہیں سفیان بن عبد الملک اور نئے شاگرد ہیں سوید بن نصر. سوید بن نصر نے عبداللہ بن مبارک سے حدیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو جرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث پہ وہ کیا جرح مردود ہے. اچھا، اگر یہ حدیث ثابت ہی نہ ہوتی تو ساتھ ہی امام ترمذی نے 257 نمبر اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن. حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر صحابہ کا عمل ہے اور کثیر تابعین کا عمل ہے. اگر حدیث وہ سرے سے ثابت ہی نہ ہوتی تو امام ترمذی اس حدیث کو حسن کیوں قرار دیتے؟ تو پتہ چلا کہ جو جرح عبداللہ بن مبارک کی ہے وہ اور روایت پہ ہے. اس روایت میں لفظ کیا ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ. اب دیکھیں لفظوں پہ ذرا غور کر لیں کہ اس کے لفظ اور ہیں اور اس کے لفظ اور ہیں. یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، اور یہ حدیث ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ. وہ روایت اور ہے، یہ روایت اور ہے. عبداللہ بن مبارک کی جرح اس روایت پہ ہے، اس روایت پہ
نہیں ہے، وہ روایت اور یہ روایت اور، اس کا متن اور ہے اور اس کا متن اور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بات کو بیان کرتے ہیں سفیان بن عبد الملک جو قدیم راوی ہیں، اور جب جدید راوی سوید بن نصر نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی تو وہ مکمل روایت سنن نسائی سے میں نے آپ کو دکھا دی ہے، عبداللہ بن مبارک خود اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر بعض محدثین نے اس پہ اعتراض کیا ہے، جرا کیا ہے، تو وہ صرف اتنی بات کی ہے انہوں نے کہ اس میں لم یعید کے الفاظ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، لم یعید کے الفاظ زیادہ ہیں۔ تو اگر لم یعید کے الفاظ اگر نہ بھی ہوں، میں نے تو اس کے بغیر دکھائے ہیں نا، سنن نسائی سے، سنن جامع ترمذی سے اور سنن ابی داؤد میں لم یعید کے الفاظ بھی ہیں، تو اگر لا یعود یا لم یعید کے الفاظ نہ بھی ہوں تو پھر بھی احناف کا موقف بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے کہ وہ رکوع میں رفع یدین کے قائل نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر ایک بہت بڑا غیر مقلدین نے آج کل نیا ایک اعتراض جو شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے اس حدیث پر جتنے کسی نے اعتراض کیے ہیں ان میں سے یہ اعتراض نہیں ہے، اور وہ اعتراض ہے امام سفیان ثوری کی تدلیس کا، کہ امام سفیان ثوری مدلس ہیں اور روایت ان کے ساتھ ہے، لہذا مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ حدیث بھی امام سفیان ثوری کی ان کے ساتھ ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ آج تک یہ محدثین نے پہلے اعتراض نہیں کیا، نیا اعتراض غیر مقلدین نے نکالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین اصول کو جانتے تھے، ضوابط کو جانتے تھے، اور وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ مدلسین کے طبقات ہیں، اگر مدلس طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کا ہے تو اس کی ان والی روایت کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے، اس واسطے کہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی تدلیس بہت کم تھی، یا اگر وہ تدلیس کرتے بھی تھے تو ثقہ راوی سے تدلیس کرتے تھے، اس لیے طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی ان والی روایت بھی قابل قبول ہوتی تھی۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے طبقات المدلسین صفحہ نمبر 32، یہ کتاب ہے طبقات المدلسین، حافظ ابن حجر اسقلانی محدث، عظیم محدث ہیں، صفحہ نمبر 32 پر امام سفیان ثوری کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ امام سفیان ثوری وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، لہذا طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی آن والی روایت بھی قابل قبول ہے۔ یہ جامع التحصیل ہے حافظ علائی کیکلدی، جامع التحصیل کے صفحہ نمبر 130 پہ امام سفیان ثوری کا ترجمہ لکھتے ہیں، یہ جامع التحصیل ہے صفحہ نمبر 130، سفیان ثوری طبقہ ثانیہ کے مدلس۔ حافظ زبیر علی زئی کے استاذ نے بدیع الدین راشدی نے صفحہ نمبر 99 پہ وهم المدلسون عن ثقات او غیرهم فی بعض الاوقات ثم سفیانان ثم ابن الوزیر ما جبیر ابن نفیر الشہیر، یہ دیکھیں ذرا، بدیع الدین راشدی نے بھی امام سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے۔ یہ طبقہ مراتب المدلسین ہے، اس میں بھی امام سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا گیا، اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی ان والی روایت بھی قابل قبول ہے، لہذا امام سفیان ثوری پر مدلس ہونے کا اعتراض یہ لغو اور باطل ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح مسند ابی یعلا سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین استقبل الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں رفع یدین کرتے، حضور نے رفع یدین کیا جب نماز شروع کی، حتی رأیت ابہام میں قریب من اذنہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے اپنے کانوں کی لو تک کر دیے، ثم لم یرفعہما، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین نہیں کیا، حدیث نمبر 1692۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا. تو سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے شروع میں رفع دین کیا ہے، باقی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کیا. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، اور انہی روایات کی وجہ سے اور دیگر روایات میں نے تطبیق دے کے بیان کر دیا. راجح موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ نماز میں رفع دین کے قائل نہیں ہیں. یہی واضح اور راجح موقف ہے. اور آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اس میں موضوع کو بحمد تعالیٰ مکمل کروں گا، جو حدیث غیر مقلدین کے لیے ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل واضح انداز میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے. اس پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سب اعتراضات باطل ہیں. سیدنا برا ابن عازب کی حدیث میں یزید بن ابی زیاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے. یزید بن ابی زیاد جمہور کے نزدیک ثقہ راوی ہے، اور امام ترمذی نے سنن جامع ترمذی میں متعدد احادیث یزید بن ابی زیاد کی ان کو صحیح کرا دیا. غیر مقلدین کے ہاں بھی یزید بن ابی زیاد ثقہ صدوق راوی ہے اور اس کی توثیق موجود ہے، مطلب کہ جمہور محدثین نے اس کو ثقہ کہا ہے. لہذا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی صحیح ہے، اس کے مطابعات اور کثرت سے شواہد موجود ہیں. اور یہ حدیث ہے اخبار الفقہاء والمحدثین، اخبار الفقہاء والمحدثین کے صفحہ نمبر 214 پر امام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن حارث الخشنی القیروانی المتوفى 361 ہجری، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ سند صحیح کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کیا. عن عبداللہ ابن عمر قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں تھے، نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ، تو ہم نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، اور نماز کے اندر بھی رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، رکوع کے وقت نماز کے اندر رفع دین ترک کر دیا. وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور نماز کے شروع میں رفع دین باقی رہ گیا. اب جتنے مرضی وہ اس پہ خفا ہوں ناراض ہوں، سند اس کی صحیح ہے. اخبار الفقہاء والمحدثین میں امام حارث الخشنی القیروانی نے، ابن حارث خشنی قیروانی نے المتوفى 361 ہجری اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ترک رفع دین ثابت ہو گیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بھی نماز میں رفع دین کے ترک کے قائل تھے، نماز میں رفع دین ہمیشہ نہیں کرتے رہے. اب اخبار الفقہاء والمحدثین کا جو حوالہ پیش کیا، اس پر یہ ایک اعتراض کریں گے کہ مکہ شریف میں کرتے تھے، مدینہ شریف آ کے منع کر دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، تو صحابہ کرام تو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کا ذکر کر رہے ہیں. تو بھائی اس روایت میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں کب آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا، اس میں صراحت نہیں. ہاں مدینہ میں آ کے چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آ کے کب چھوڑا؟ جب مدینہ میں آ کے سجدوں کا چھوڑا، اسی وقت رکوع والا بھی چھوڑ دیا. تم سجدوں والی تاریخ بتاؤ گے، ہم رکوع والی تاریخ بتائیں گے، اور جب سجدوں والی تاریخ تم نہیں بتاؤ گے تو پھر ہم رکوع والی تاریخ بھی نہیں بتاؤ گے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں آ کے چھوڑا. کب چھوڑا؟ جب سجدوں والا چھوڑ دیا. اور سجدوں والا رفع دین سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کی بالکل اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں. اب غیر مقلدین اس سے بھاگتے ہیں. بھئی جب رفع دین سجدوں والا ترک کر دیا، اس وقت حضور نے رکوع والا بھی ترک فرما دیا. لہذا ان احادیث اور روایات کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا موقف بالکل واضح ہوتا ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی روایات ہی راجح ہیں. اللہ رب العزت جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.